اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر اس منزل مقصود کی جانب کی جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس ہدف کی سمت آپ کا سفر جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمے دعائے کمیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیں کسی بات کی جلدی نہیں ہے، ہم تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تفصیل سے سوچنا چاہتے ہیں، ساتھ میں ان آیات کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے موضوع سے مرتبط ہو، تو ہمیں کسی قسم کی جلدی نہیں ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہمیں خوف ضرور ہے، ہمیں ڈر ضرور ہے، اور وہ ڈر اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں ہم سے شکایت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو کہ قرآن مجید کے صریح الفاظ ہیں، اور فرمائے کہ ان لوگوں نے ہر چیز سنی، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، ہر جگہ انوالو رہے، اور اگر انوالو نہیں رہے اور اگر جس چیز میں انہوں نے سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش نہیں کی، تو پروردگارہ وہ تیرا کلام تھا اور وہ میرے اہل بیت کا کلام تھا۔ اب تو ہی ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کر کہ تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم چاہتے ہیں کہ مرنے سے کم ایک دفعہ ہمارا وجدان، ہمارا کانشیس اس بات پر راضی ہو کہ ہم نے ان خوبصورت کلمات کا حق تو ادا کیا، ہم پشیمان ہیں اپنی دوریوں سے اور ہم پروردگار متعال سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کلمات کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، زندگی میں ایک کیوس آ چکا ہے، اور خاص کر کے جو اس وقت پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس بات کو بہتر طریقے سے درک کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت دنیا کے عمومی سطح پر یہی حالات ہیں۔ دیکھیں، انسان کی زندگی کے پرسنل میٹرز سے لے کر تو اجتماعی سطح پر اور پولیٹیکل سطح پر اور دینی سطح پر اور پوری دنیا میں اس وقت ایک کیوس مچا ہوا ہے، اور کیوس اس بات کا ہے کہ پہلے انفارمیشن کا فلو بہت سلو ہوا کرتا تھا، اب انفارمیشن کا سلو اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہم اینالائز نہیں کر پاتے۔ ابھی تک ایک کہانی ہماری پرسنل لائف میں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہوتی کہ دوسری کہانی سامنے آ جاتی، دوسری کہانی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہوتی کہ تیسری کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ جاب ریلیٹڈ مسائل میں کنفیوژن، اجتماعی مسائل میں ابھی تک ایک بات ہم سے ہضم نہیں ہوتی، دوسری بات سامنے آ جاتی۔ پولیٹیکل لیول پر تو کیوس ہی کیوس ہے، وہ تو ایک مصیبت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور گلوبل لیول پر بھی لوگ پریشان ہیں۔ بہت سارے لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں اس بات کی کہ وہ مطمئن ہیں، لیکن انہیں بھی کچھ نہیں پتا کہ ہونے کیا والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ انسان حقیقت کی تلاش نہیں کر پاتا۔ دیکھیں، حقیقت کی تلاش کے لیے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے، ایک ریشنل ڈیسیشن لینے کے لیے انسان کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں وہ انفارمیشنز کو اینالائز کر سکے، وہ دو چار کر کے کوئی نتائج حاصل کر سکے، تو پھر اس کو انتخاب کرے۔ لیکن یہاں پر انفارمیشن کا فلو اتنا تیز ہے کہ انسان وقت نہیں نکال پاتا ان کو اینالائز کرنے کا، اور ایک بات ختم نہیں ہوتی کہ دوسری بات شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا گرامی، لیکن اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی ڈیسیشن بھی لے لیتے ہیں، وہ بہت جلدی ان کا اوپینین بھی فارم ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی ججمنٹ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے اوپینین پہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی دیری نہیں لگتی اس میں کہ وہ سلیکٹ کر لیں۔ جب دو لوگ سامنے آئے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، وہ فوراً ایک کو چن لیتے ہیں، کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے، وہ فوراً اس کو انتخاب کر لیتے ہیں، اور ان کو بالکل اس بات میں کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہیں آتی کہ وہ ڈیسیجنز لیں، اوپینین فارم کریں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، جن میں شاید میں بھی شامل ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ڈیسیشن لے کر اس پر مطمئن ہوں، ہم کس طرح اپنے ججمنٹ پر مطمئن ہوں، جب ہم نے ابھی تک تربیت ہی حاصل نہیں کی ہے قرآن مجید سے، جب تک ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی در پہ تربیت ہی حاصل نہیں کی ہے، جب تک ہم نے قرآن مجید کے نور سے اپنے وجود کو منور ہی نہیں کیا، ہم نے ایک بھی دفعہ قرآن مجید کو پوری طرح پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی، جب تک ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے دعاؤں سے اپنے دل کو صاف نہیں کیا، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو ہم نے آج ڈیسیشن لیا ہے، جس بات کو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، جو ہم نے اوپینین فارم کیا ہے، یہ اوپینین ایک نورانی اوپینین ہے، یہ ایک نورانی ڈیسیشن ہے یا ظلمانی ڈیسیشن ہے؟ اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ لوگ فکر مند رہتے ہیں، یہ پریشان رہتے ہیں، یہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ آج جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے وہ کل ہمیں ثابت ہو جائے کہ غلط تھا، اور آج جو ہمیں غلط لگ رہا ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے کل، اور ایسا تو نہیں کہ آج جو ہم نے ڈیسیشن لے لیا وہ 10 سال بعد اس کا ہمیں کوئی نقصان ہو، اور آج جس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا
تو اس چیز کا 10 سال بعد ہمیں کوئی فائدہ ہونا تھا جس کو ہم نے انجام نہیں دیا تو اب اس کے فائدے سے محروم ہو گئے. تو عزیزان گرامی دو گروہ کی میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت صورتحال پیش کی. ایک وہ گروہ جو مطمئن ہوتا ہے، جس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ فوراً ڈیسیشن لیتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اپنے ڈیسیشن پہ بالکل قائم رہتا ہے اور بس آگے بڑھتا ہے. دوسرا گروہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر جب غور کرتا ہے تو اس کو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پروردگار میں نے زندگی اس طرح نہیں گزاری کہ جس کی وجہ سے اب جو بھی میں ڈیسائیڈ کروں اپنے لیے وہ میرے صلاح میں ہو. پروردگار مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میری پچھلی زندگی میں گناہوں کے باعث، میری غفلتوں کے باعث ایسا نہ ہو کہ اب جو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی دراصل غلط ہو، لیکن میں اس سے مطمئن ہو کر آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ پریشانی کی وجہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا پہلا والا گروہ جو ہے وہ کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے یا دوسرا والا گروہ کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے؟ عزیزان گرامی اگر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہدایت قرآن مجید میں سے حاصل ہونی ہے اور قرآن مجید میں ڈائریکٹ ہمیں حکم ملا ہے کہ اس میں غور و فکر کریں، اسے پڑھیں اور اس کے آیات سے اپنے وجود میں شفا حاصل کریں اور دل کو منور کریں، اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو کلام پیش کیا ہے ہمارے لیے تحفے کی صورت میں، یہ ہمیں شفا دینے والا کلام ہے، یہ ہماری تربیت کرنے والا کلام ہے. اگر ہم اس بات سے مطمئن ہو گئے تو کوئی انسان عقل و شعور کے مہمیز پر ہرگز یہ نہیں سوچ سکتا کہ اگرچہ کہ میں نے تربیت حاصل نہیں کی، اگرچہ کہ میں نے غفلتیں کی، اگرچہ کہ میں دور رہا، پھر بھی جو میں اس وقت ڈیسیشن لے رہا ہوں وہ قطعی درست ڈیسیشن ہے. جس کو میں نے اپنا لیڈر مان لیا وہ قطعی درست میرا لیڈر ہے. جو چیز میں نے سوچ لیا وہ حتماً یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. عزیزان گرامی صحیح کو غلط سے تشخیص دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اور ضرور آپ نے یہ ٹرمینالوجی سنی ہوگی اور یہ بہت بہترین ٹرمینالوجی ہے اس بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے، وہ ہے بصیرت. آپ کو یاد رہے کہ ہماری ڈسکشن دعائے کمیل کے محور پہ ہی چل رہی ہے اور ہم ہرگز اس محور سے دور نہیں ہوئے. کچھ دیر اگر آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ دعائے کمیل کے ترجمے اور شرح کے ساتھ اس ڈسکشن کو ہم کنیکٹ کریں گے، اور ضروری ڈسکشن اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس گرامی صحیح کو غلط سے تشخیص دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے بصیرت. آپ نے ضرور اس کے بارے میں سنا ہوگا، ضرور اس کے بارے میں بات چیت کی ہوگی، گفتگو کی ہوگی. اور بصیرت اور بینائی میں، یعنی بصیرت اور دیکھنے کی طاقت میں فرق یہ ہے کہ دیکھنے کی طاقت آپ کو صرف ظاہری چیزیں دکھاتی ہیں، دیکھنے کی طاقت محدود ہوتی ہے. جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ایک محدود چیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے ظاہر ہو اور اس میں کوئی سوچ نہیں ہوتی. یعنی اس کو پھر کنیکٹ کرنے کے لیے، اس میں سے نتیجہ گیری کرنے کے لیے ہمیں پھر اپنے دماغ پر رجوع کرنا پڑتا ہے. لیکن بصیرت وہ چیز ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے. وہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے مسائل کو، ذہن سے سوچے ہوئے مسائل کو، اور دل میں موجود پاکیزگی اور نورانیت کو، جہاں پر پروردگار متعال کا ڈائریکٹ میسج آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کی پاکیزگیوں پر اپنا پیغام سینڈ کرتا ہے، اپنی ہدایتیں سینڈ کرتا ہے. بصیرت ان چیزوں کو آپس میں ملا کر ایک نتیجہ لیتی ہے، اور نتیجہ جو بصیرت کا سامنے آتا ہے یہ وہ نتیجہ ہوتا ہے جو قابل اعتماد ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس کے ملبوتے پر انسان اطمینان کے ساتھ ڈیسیشن میک کر سکتا ہے. پس عزیزان گرامی ہم نے ڈسکس کیا کہ دو گروہ ہوتے ہیں. ایک بہت جلدی اپنے ڈیسیشنز بنا لیتے ہیں، ایک بات پر قائم رہتے ہیں، کبھی نظر ثانی وہ اپنے کاموں پر نہیں کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. دوسرا جو گروہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اور جب تفکر کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بہت سارے پرابلمز میرے لائف میں، بہت ساری کمیاں ہیں، میرے بہت ساری جگہوں پر وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، لہٰذا میں نہیں توقع رکھ سکتا ہوں کہ میرے اندر وہ نور ہو کہ جس کی وجہ سے جب میں کوئی ڈیسیشن لوں، جب میں کسی چیز کو دیکھوں تو وہ 100% ویسے ہی ہو جیسے کہ میں اسے سوچ رہا ہوں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں. ان لوگوں کو تلاش ہوتی ہے بصیرت کی. بصیرت اور ظاہری بینائی کے بیچ میں بھی ہم نے آپ کو فرق بتایا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بصیرت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی جب انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اسے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نور کی ضرورت ہوتی ہے جو اس مادے سے ریفلیکٹ کر کے آنکھوں میں آئے تو ہمیں چیزیں نظر آئیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بصیرت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی پہلی چیز جس کی بصیرت کے لیے اشد ضرورت ہے وہ ہے دل کی آنکھیں. اب شاید کوئی سوچے کہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو ظاہری طور پر بڑی مزیدار لگتی ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. عزیزان گرامی آپ کا حق ہے سوال کرنے کا،
اور مجھے چاہیے کہ میں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات پیش کروں جس سے آپ مطمئن ہو جائیں کہ دل کی آنکھیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیت پیش کروں گا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 72 میں پروردگار متعال فرماتا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو بھی اس دنیا میں اندھا ہوگا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، پس وہ آخرت میں بھی اعمى ہوگا، یعنی وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اعمى یعنی اندھا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بدترین گمراہی کا شکار ہوگا. سوال: جو لوگ اس دنیا میں اندھے ہیں، جو ہمارے نابینا مومنین ہیں، جن کا دل روشن ہے لیکن ان کی آنکھیں تاریک ہیں، ایسا گرامی ان کا کیا قصور ہے کہ پروردگار متعال ان کے حوالے سے اس طرح فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ دنیا میں بھی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہوگی، اور بہت بڑی گمراہی نصیب ہوگی. ایسا گرامی اگر وہ سوال کرے تو نہ وہ اس طرح سوال کریں گے کیونکہ ان کو تو خاص طور پر پروردگار متعال کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کو تو خاص طور پر پروردگار متعال کی مہربانی کا اندازہ ہوتا ہے، وہ ہر پل پروردگار متعال کی مہربانی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ خود ہی آپ کو جواب دیں گے کہ قطعاً یہ جن آنکھوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت قرآن مجید میں، یہ وہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں جن سے ہم محروم ہیں. یہ ان آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، اگرچہ کہ وہ ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں. عزیزان گرامی، ان ظاہری آنکھوں سے ہٹ کر جن آنکھوں کی بات ہو رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا، ان آنکھوں کو میں نے عنوان دیا دل کی آنکھیں. آپ چاہے تو کہہ دیں روح کی آنکھیں، چاہے تو کہہ دیں باطنی آنکھیں، آپ کی جو مرضی ہو. بہرحال میں اس بات کا قائل ہوں کہ بصیرت کے لیے ایک خاص آنکھ کی ضرورت ہے جو ان ظاہری آنکھوں سے الگ ہے، اور میں اس کا نام رکھتا ہوں دل کی آنکھیں. تو بس ایک بات ثابت ہو گئی کہ بصیرت کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے. اور دل کی آنکھوں کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں وہ آیت پیش کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں دل کا اندھا ہوگا، لہٰذا اس کو بصیرت نہیں ہوگی، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، پس وہ آخرت میں بھی اعمى اور اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بدترین گمراہی کا شکار ہوگا. خوب، اب عزیزان گرامی، دل کی آنکھوں کے سوا ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے بصیرت کے لیے وہ ایک خود حقیقت ہے، یعنی حقیقت کو دنیا میں موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم بصیرت کے ذریعے اس کا ادراک کر سکیں، ورنہ ہم کس چیز کا ادراک کریں گے. اور تیسری چیز جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہے نور. اور ظاہر ہے کہ اگر ظاہری آنکھوں کے لیے ظاہری نور کی ضرورت ہے تو باطنی اور قلب کی آنکھوں کے لیے ایک مختلف قسم کے نور کی ضرورت ہوگی. ایسا گرامی، گفتگو کو ایک دفعہ پھر ریپ اپ کرتے ہیں. ہم نے دو گروہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک جو مطمئن ہوتے ہیں، ایک جو پریشان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ غور و فکر کر کے صحیح راستہ انتخاب کریں. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحیح راستے کو انتخاب کرنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. بصیرت اور قوت بینائی کے بیچ میں ہم نے آپ کو فرق بھی بتایا، اور پھر ہم نے بصیرت کے کمپوننٹس کو آپ کے سامنے رکھا کہ بصیرت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلی چیز دل کی آنکھ، دوسری چیز وہ حقائق جن کو ہم بصیرت کے ذریعے ادراک کر سکیں، اور تیسری چیز وہ نور جو کہ بصیرت کے لیے ایک خاص نور ہے اور وہ ظاہری نور سے فرق کرتا ہے اور اس سے ہٹ کر ایک مختلف نوعیت کا نور ہے. خوب عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جلدی نہیں ہے، تفصیل سے گفتگو کرنا ہے. ہفتے میں ایک آڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کو اگر آپ ایک دفعے میں بھی پورا نہ سن سکیں تو اس کو آپ تقسیم کر کے ہفتے میں چند مرتبہ 10 منٹ 15 منٹ میں اس کو سن لیں. بہرحال مجھے کسی چیز کی جلدی نہیں ہے، یہ کاروان اطرت ہے، یہ اطرت کے کلام میں سفر کر رہا ہے، اور اطرت کے کلام میں سفر کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھا جائے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک جلد بازی کے صورت میں اس سفر کو ہم آگے بڑھائیں. بس عزیزان گرامی، ہم نے نور کے مرحلے تک اپنے گفتگو کو آگے بڑھایا، اور جہاں ہم نے احساس کیا کہ بصیرت کے لیے خاص قسم کے نور کی ضرورت ہے، اور جیسے ہمارے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ یہ کیسا نور ہے، ہم نے گفتگو کو وہاں پر روک لیا. اب آئیے دعائے کمیل کے چند جملات ہم ساتھ میں مل کر مطالعہ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہماری ڈسکشن نور کے حوالے سے تھی، اور نور کے ٹاپک پر آ کر ہم رک گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک. ایسا نہیں کہ بہت خوبصورت آغاز ہے اس دعا کا. دیکھیں، اللہم یعنی یا اللہ، یا
اگر یا اللہ سے حذف کر دیا جائے، اگر ہم یا اللہ سے یا حذف کر دیں اور آخر میں مشدد میم لے آئیں تو یہ اللہم ہو جاتا ہے کہ یا حذف ہو گیا، اینڈ میں میم آ گیا اللہم. تو اللہم یعنی یا اللہ. اے میرے معبود، اے میرے اللہ، انی بے شک میں اسألک. دیکھیں حضرت گرامی، پہلی چند الفاظ میں معبود، بندہ اور معبود اور بندے کے بیچ میں کنیکشن کا ذکر ہو رہا ہے. پروردگارہ تو ہے، میں ہوں، اور میرے اور تیرے سوا جو تیسری چیز ہے وہ سوال ہے، اور وہ سوال میری جانب سے ہے تیری طرف. یعنی میرا اور تیرا رشتہ ایک سوال، ایک فقر، ایک محتاجی کا رشتہ ہے، جو مولا علیہ السلام مناجات مسجد کوفہ میں فرماتے ہیں مولا یا مولائی، اے میرے مولا، اے میرے مولا، انت الخالق وانا المخلوق، تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں. فہل یرحم المخلوق الا الخالق، کیا مخلوق کے اوپر خالق کے سوا کوئی رحم کرتا ہے؟ یا بھی ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہم، اے میرے معبود، انی بے شک میں اسألک، پروردگار میں تجھ سے صرف سوال ہی کرتا ہوں. پروردگار میرا تیرے ساتھ رشتہ ہی سوال کرنے کا، اور تو نے مجھ سے کہا ہے ادعونی استجب لکم، تو نے کہا ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں، تیری اجازت سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں 10 واسطے دیتے ہیں. برحمتک التی وسعت کل شیء، اس رحمت کے واسطے سے جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز پر وہ اپنا سایہ ڈال چکی ہے. وہ بقوتک التی قہرت بہا کل شیء، تیری اس طاقت کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طاقت کے ذریعے تو نے ہر چیز کو شکست دی ہوئی ہے. وخضع لها کل شیء، اسی طاقت کے سامنے ہر چیز خضوع اور انکساری کی حالت میں ہے. وذل لها کل شیء، ہر شے تیری اس طاقت کے سامنے ذلیل اور خوار ہے. وبجبروتک التی غلبت بها کل شیء، پروردگارہ تجھے تیرے اس جبروت کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کے باعث تو نے ہر چیز پر غلبہ حاصل کیا. وہ جبروت، وہ شان و شوکت اور وہ تیری کبریائی کہ جس کے باعث ہر مخلوق تیرے بندگی کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے اور خوشی سے تیری بندگی کرتی ہے. چاہے وہ مولا علی علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی تیرے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگارہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بنوں، مجھے تیرے بندگی کا ٹائٹل ملے. وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اور وہ یہ کہ تو میرا رب ہے، مجھے اسی بات پر فخر ہے. پروردگارہ چوتھا واسطہ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، تیرے اس عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں رہ سکتی. وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، پروردگارہ تجھے تیرے اس عظمت کی قسم کہ جس نے ہر چیز کو بھر دیا ہے. پروردگارہ دنیا کے کائنات کے ذرے ذرے میں تیری عظمت سمائی ہوئی ہے. وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، پروردگارہ تجھے تیری اس سلطنت و بادشاہی کا واسطہ جو ہر چیز پر برتری حاصل کر چکی ہے. وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگارہ تجھے تیرے چہرے کا واسطہ، تیرے جلوے کا واسطہ، تیرے اس جلوے کا واسطہ جو ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا، جسے کوئی زوال نہیں ہے. وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، تجھے تیرے ان اسماء و صفات کا واسطہ جنہوں نے دنیا کے بیسز کو جکڑا ہوا ہے، دنیا کی ستونوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اس بات سے روکا ہوا ہے کہ یہ منتشر ہو جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اچھا عزیزان گرامی، یہاں پر اگرچہ کہ میں اس بات کا زیادہ قائل نہیں ہوں کہ سائنس کو ان مفاہیم کے ساتھ زیادہ جوڑا جائے، زیادہ کمپیر کیا جائے، کوئی غلط بات نہیں ہے، میری اپنی پرسنل چوائس ہے. لیکن یہاں پر جو لوگ اس زاویے سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ایک اچھا موقع ہے کہ یہ جملے کو ہم اینالائز کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ. عزیزان گرامی،
کائنات میں ہر چیز کے بیچ میں فاصلہ ہے. دیکھیں اگر ہم گیلیکسیز کو دیکھیں تو جو کہکشان ہیں ان کے آپس کے بیچ میں فاصلے ہیں. جن ستاروں نے مل کر ان کہکشانوں کو بنایا ان ستاروں کے بیچ فاصلہ ہے. جو سیارے ان ستاروں کے گرد گھومتے ہیں ان سیاروں اور ان ستاروں کے بیچ میں فاصلہ ہے. جو چاند ان سیاروں کے گرد گھومتے ہیں ان چاند اور ان سیاروں کے بیچ فاصلہ ہے. عزیزان گرامی یہ تو سپیس کی بات ہوگی. سپیس کے ہر جز میں فاصلہ ہے. اب اگر ہم کسی بھی دنیا کی مادی چیز کو ہاتھ میں اٹھائیں یا کسی بھی چیز کو اینالائز کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مالیکیول سے بنا ہوا ہے. اور ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ ہے کہ مالیکیولز کے بیچ میں فاصلہ ہے. اگر یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو چیز گیس کی صورت میں ہوتی ہے، اور اگر یہ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ چیز سالڈ شکل اختیار کرتی ہے. اور اگر یہ فاصلہ ایک متعادل فاصلہ ہوتا ہے تو وہ لیکوڈ کی صورت اختیار کرتی ہے. ایسا نہیں گرامی یہ ہو گیا مالیکیولز کے بیچ میں فاصلہ. بس پوری کائنات میں ہم نے اگر گیلیکسیز کے لیول سے مالیکیولز کے لیول تک ہم نے اسیس کیا تو ابھی تک ہر چیز میں فاصلہ نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں گرامی مالیکیولز کن چیزوں سے بنے ہوئے ہیں؟ مالیکیولز بنے ہوئے ہیں ایٹمز سے. ایسا نہیں گرامی ایٹمز کے بیچ میں فاصلہ ہے. اور ایٹمز کے اپنے اجزاء کہ جن کے ذریعے ایٹمز بنے ہوئے ہوتے ہیں الیکٹرونز اور پروٹونز اور جو سب ایٹامک ذرات ہیں ان کے بھی بیچ فاصلہ ہے. اور جس طریقے سے میں نے اس بات کو سمجھا ہے اگر کوئی میری کریکشن کر سکے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا کہ ایٹمز کے اندر کوئی بھی جز دوسرے جز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں میں نے جس طریقے سے سمجھا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملتا جائے اگر اس سے بھی مزید چھوٹے ذرات ہمیں دریافت ہو سکے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے بیچ میں بھی فاصلہ ہے. یہاں تک کہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کائنات فاصلے سے بنی ہے، امواج سے بنی ہے. یہاں پر ویوز ہیں کہ جن کو کوانٹم فزکس میں زیادہ گہرائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ویوز ہیں جن کے ذریعے دنیا بنی ہوئی ہے. دراصل ہر چیز کے بیچ میں فاصلہ ہے. عزیزان گرامی اگر کائنات کی بنیاد ایٹم ہو اور ہر ذرہ فائنلی ایٹم سے بنا ہوا ہو اور ایٹم کے بیچ میں فاصلہ ہو تو اس فاصلے کو کون فل کرتا ہے؟ کون اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ایٹم کے اجزاء بکھر نہ جائیں، دور نہ ہو جائیں؟ کون ان فاصلوں کو دور کرتا ہے؟ کون ان چیزوں کو آپس میں ایک مجموعے کی صورت میں نظم و ضبط کے ساتھ قائم رکھتا ہے، ان فاصلوں کو دوریوں میں تبدیل ہونے سے روکتا ہے؟ اب دیکھیں دعا کے اس جملے کو وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي پروردگارہ تجھے تیرے ان اسماء اور صفات کا واسطہ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ جنہوں نے ستونوں کے بیچ کے فاصلوں کو بھرا ہوا ہے اور ان اجزاء کو ان ستونوں کو منتشر ہونے سے روکتے ہیں. میں نے پچھلی آڈیو میں آپ کو سیمنٹ کی مثال دی. جب ہم گھر بناتے ہیں تو سیمنٹ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ چیزیں آپس میں چپکی رہے. یہاں پر بھی اسماء و صفات الہی کے باعث دنیا بکھرنے سے بچ جاتی ہے، اگرچہ کہ دنیا کے اجزاء میں فاصلے کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، لیکن ان فاصلوں کو یہ اسماء اور صفات بھر دیتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا منسجم نظر آتی ہے اور یہ دنیا بکھر نہیں جاتی. وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ تجھے تیرے اس علم کا واسطہ جس نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے. خوب اب دیکھیں عزیزان گرامی کوئی بات آپ کو اگلے جملے سے یاد آتی یا نہیں آتی؟ وَبِالنُّورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ پروردگارہ تجھے تیری ذات کے تیرے چہرے کے نور کا واسطہ کہ جس کے باعث ہر چیز روشن ہے اور ہر چیز نظر آتی ہے. یاد ہے عزیزان گرامی جو ہم نے سفر ادھورا چھوڑا تھا نور تک ڈسکشن کر کے، تو اب وہ موقع ہے کہ اس ڈسکشن کو اس گفتگو کو کمپلیٹ کیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں؟ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ پروردگارہ تجھے تیری ذات کے نور کی قسم کی جس کے باعث ہر چیز روشن ہے. اب پروردگار متعال کو ہم ایک خاص سلیقے میں پکارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا نور یا قدوس، اے نور اور اے
ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آلائشوں اور برائیوں سے پاک، یا نور ہو یا قدوس۔ عزیزان گرامی، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور ان کے مفاہیم پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور ہم دیکھیں کہ کیا قرآن مجید میں بھی کسی جگہ پر ان مفاہیم کا تذکرہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اس حصے کو مطالعہ کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور اس کے بعد مزید اپنے سفر کو آگے بڑھائیں۔ خوب، بس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ ہے نور، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیا میں حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے، شک و شبہات سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے باہر نکلنے کے لیے، حقیقت کو، حق کو باطل سے تشخیص دینے کے لیے آنکھوں کی بینائی نہیں بلکہ بصیرت کی ضرورت ہے، اور بصیرت کے لیے ایک خاص قسم کے نور کی ضرورت ہے، اور وہ خاص قسم کا نور وہ ہے جس کا یہاں پر اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات لیسا کمثلہ شیء ہے، تو اگر نور سے بھی تشبیہ دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ سورج والا نور نہیں ہے، یہ لائٹ بلب والا نور نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور ہے کہ جو بصیرت میں کام آتا ہے، اور دل کی آنکھوں کے ذریعے اس نور کی مدد سے اور بصیرت کے ساتھ ہم حقائق کو درک کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں کہیں پر نور کا تذکرہ ہوا ہے؟ جی عزیزان گرامی، اس کا جواب مثبت ہے، اور قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نور۔ خوب، اس سورے کا نور سے کیا تعلق ہے؟ عزیزان گرامی، اس سورے میں خوبصورت آیت ہے جسے کہا جاتا ہے آیہ نور۔ اب آپ خود بتائیں کہ کیا یہ صحیح بات ہوگی کہ نور کے لفظ کو ہم پڑھ کے نور کے بارے میں ہم انٹرسٹڈ ہوں لیکن ہم ان آیات پر توجہ نہ کریں؟ ضرور آپ کا جواب منفی ہوگا۔ آئیے ساتھ میں مل کر ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارا سیشن آج انہی آیات کے مطالعے کے بعد ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے ریکارڈنگ میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ آیات ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے لے کر تو آیت نمبر 40 تک۔ ان آیات کریمہ میں جن موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے: سب سے پہلے پروردگار متعال کی ذات اور نور کے ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے بعد پروردگار متعال کے نورانی بندوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد پروردگار متعال کے ظلمانی بندوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ آئیے ان آیات کو ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں۔ مشکل آیات ہیں، ان کو ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف علماء نے ترجمہ کیا اس میں کافی اضطراب کی کیفیت آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ آسان نہیں ہے ان آیات کو ترجمہ کرنا، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، الحمدللہ ہم کاروان عطرت کے ساتھ اس سفر کو طے کر رہے ہیں، تو قرآن کی منزلوں سے بھی ہم گزریں گے اور ساتھ میں مل کر کوشش کریں گے کہ ان مراحل کو آسان بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ عزیزان گرامی، دو لیول ہیں مثال دینے کے۔ دیکھیں، ایک تو خود قرآن مجید ایک تنزیل کے مرحلے پر ہے، یعنی ان حقائق کو جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، پروردگار متعال نے ان کو ہمارے لیے آسان بنایا اور ان کو ان مفاہیم کے لیول کو نازل کیا، یعنی نیچے لایا اس لیول تک کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ جب قرآن مجید فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس انزال کے لفظ سے مفسرین نے دو معنی نکالے۔ ایک تو کسی مکان میں اوپر سے نیچے لانا، یہ ایک معنی ہے، یعنی یہ ایک مادی معنی ہے۔ دوسرا معنی تنزیل کا یہ ہے کہ مشکل مفاہیم کو، ایسے مفاہیم جن کو نہ سمجھا جا سکے، ان کو آسان بنانا تاکہ وہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ تنزیل کا ایک معنی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ خود آلریڈی اس تنزیل کے مرحلے پر داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ فرماتا ہے کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اب وہ اس تنزیل کے مرحلے پر بھی مزید مثال دے کر ہمارے لیے چیزوں کو واضح فرما رہا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے رب کی، کتنا مہربان ہے وہ کہ تمام عظمتوں کے ساتھ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ہدایت کرنے کے لیے، ہمارے لیے وہ اتنا کیئر کرتا ہے کہ چیزوں کو
آسان بنا کر پیش کرتا ہے بلکہ اپنی ذات کی بھی مثالیں دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ پھر فرماتا ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس نور کی مثال ایسی ہے، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چراغدان میں چراغ موجود ہو۔ حضرت گرامی، چراغدان اس وقت بھی ہمارے یہاں پر موجود ہوتا ہے، جو بلب کا، یہ جو لائٹ کا ہولڈر ہوتا ہے اسے چراغدان کہتے ہیں ہمارے ماڈرن زمانے میں، یہ چراغدان، اور پرانے زمانے میں ہر چراغ کو جلانے کے بعد ایک خاص جگہ پر رکھا جاتا تھا جہاں سے زیادہ اس کا نور سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ پس مثل نورہ کمشکاتین فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسے چراغدان کی طرح ہے کہ جس کے اندر ایک چراغ موجود ہو، المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ ایک شیشے کے قندیل کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آج کے بھی زمانے میں دیکھا جائے تو ہر چراغ کی ایک قندیل، ایک شیشے والا حصہ ضرور ہوتا ہے جو گلو کرتا ہے۔ بس اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ، اور یہ قندیل، یہ شیشے والی قندیل، کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نور کی مثال اس چراغدان کی مانند ہے کہ جس کے اندر چراغ موجود ہو، اور جس چراغ پہ ایک قندیل موجود ہو، اور یہ قندیل ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہی ہو، کوکب دری، اور جو اپنی چمک اور اپنا نور یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ایک مبارک زیتون کے درخت کے روغن سے اس کی روشنائی حاصل ہو رہی ہو، اور وہ درخت لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ شرق کی جانب متمائل ہو اور نہ یہ غرب کی جانب متمائل ہو، بلکہ یہ سیدھی حقیقت کی جانب انسان کی رہنمائی کرتا ہو، خالص حقیقت انسان کو دکھاتا ہو۔ ہمارے دیکھنے کے ذرائع، ہمارے یہاں جو نور ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر جو انفارمیشن کے ذرائع ہوتے ہیں، یا وہ ہمیں شرق کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا وہ ہمیں غرب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان میں باعث موجود ہوتا ہے۔ ممکن نہیں کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ کو خبر دے اور وہ اپنا فائدہ اس میں سے حاصل نہ کرنا چاہے۔ یہ صرف پروردگار متعال اور اس کے ذات کے نور کی خاصیت ہے کہ لا شرقیت، نہ شرق کی طرف ہے، ولا غربیہ، نہ غرب کی طرف ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اچھا یہ مثال کیسی ہے؟ پروردگار متعال تو قائم بالذات ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ روغن کی مثال کیسی، یہ چراغدان کی مثال کیسی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، ایسے لگتا ہے کہ اس کا روغن ابھی جلنے والا ہے، یعنی یہ جو تمام نور حاصل ہو رہا ہے اس چراغ میں سے، یہ اس کے روغن کے جلنے کے باعث نہیں ہے، بلکہ روغن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، ابھی جلنے ہی والا ہے، جلنے کے مرحلے تک نہیں پہنچا۔ عزیزان گرامی، کہ قائم بر ذات ہونے پر سوال پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، بڑی دقیق تشبیہ، عجیب و غریب آیت ہے، اس آیت کو یاد کریں، حفظ کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ یکاد زیتھا یضیء، اس چراغ کا روغن نزدیک ہے کہ جلنا شروع ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ کہ اس کو کسی آگ نے مس نہیں کیا ہے، کوئی آگ اس کے قریب نہیں آئی ہے، کسی آگ کے باعث اس کی روشنی نہیں ہونے والی، یعنی نہ تو روغن جل رہا ہے نہ تو کوئی آگ ہے، لیکن کأنہا کوکب دری، ایک چمکتے ستارے کی طرح ہے، کیونکہ اس کا نور اس کے اپنی ذات کا ہے، یہ اس کے ذات کا حصہ ہے، کوئی نہ پروردگار متعال کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بات ہوئی تھی کہ چراغدان ہے جس پر چراغ ہے، اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ اس تصویر کو بھی ذہن سے مٹانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نور علی نور، نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی چراغدان ہے، نور ہی نور ہے،
نور ہی نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور پروردگار متعال ہے جو ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی جانب جسے بھی وہ چاہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور پروردگار متعال تو مثالیں انسانوں کے لیے بیان فرماتا ہے، وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ان کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ خوب عزیزان گرامی، یہ گفتگو ہو گئی آیت نمبر 35 کی۔ اس میں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے حاصل یہ کیا کہ پروردگار متعال کی ذات سے وہ نور حاصل ہوتا ہے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ شرق کی جانب لے جاتا ہے نہ غرب کی جانب لے جاتا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہدایت کرتا ہے اور حقیقتوں کو انسان کو وہ دکھاتا ہے۔ یہ نور واحد نور ہے، اور اس نور سے تمام منسلک نور جو ہے وہ اکیلے نور ہے اس دنیا میں، نور واحد ہے کہ جو انسان کی ہدایت حقیقت کی جانب کرتے ہیں، اور ان کو انسان سے اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی راہ راست پر ہدایت ہو اور وہ انسان کامیاب ہو۔ ایسا گرامی، آیت نمبر 36 کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں سے مربوط ہے جو پروردگار متعال کے نورانی بندے ہیں۔ گفتگو عزیزان گرامی شروع ہوتی ہے خاص گھروں کے حوالے سے کہ جن کی ایک عجیب و غریب فضیلت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس کے نام کو بلند کیا جائے اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں ایسے گھروں میں صبح اور شام کے وقت۔ بس آیت نمبر 36 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاص گھر ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا جائے، کہ جس میں کوئی موجود ہے، یہ نہیں بتایا کہ کون، لیکن فرمایا کہ ہے کوئی ایسے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام۔ اب آیت نمبر 37 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں ان گھروں میں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، یہ وہ پروردگار متعال کے بندے ہیں۔ رجال یہاں پر صفت رجولیت مراد نہیں ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، ملاک پروردگار متعال کی بندگی ہے۔ ان گھروں میں پروردگار متعال کے ایسے بندے صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ ان کی صفت دیکھیں، لا تلہیہم تجارتن، کسی قسم کا معاملہ ان کو غافل نہیں کرتا۔ پولیٹیکل سطح پہ کوئی پرابلم پیش آ جائے، گھریلو سطح پہ کوئی پرابلم پیش آ جائے، کائنات یہاں سے وہاں ہو جائے، یہ اپنے ہدف سے غافل نہیں ہوتے، یہ اپنے مقصد کو نہیں بھلاتے، یہ اپنے رب کو نہیں بھلاتے، یہ اپنے محسنوں کے کلام سے غافل نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں پروردگار متعال کے اسپیشل بندے، پروردگار متعال کے خاص بندے، رجال لا تلہیہم تجارت۔ خوب سوال پیش آتا ہے، بس یہ تو ضرور اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہوں گے، یہ تو اپنے مقصد کے پیچھے چلتے رہتے ہوں گے، ان کا کیا تعلق ہوگا چیزوں سے، ان کا کیا تعلق ہوگا مختلف مسائل سے، ان کا پریکٹیکل عمل دخل دنیا میں کیا ہوگا؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ ان کی مزید کیا خصوصیات ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے مرد، ایسے بندے کہ جن کو مختلف معاملات اور مختلف چھوٹے موٹے خرید و فروخت کے مواقع، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے مسائل، ان کو غافل نہیں کرتے۔ کس چیز سے غافل نہیں کرتے؟ سب سے پہلے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ خوب یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ہے، ہمارا دل تو مسجد بنا ہوا ہے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ پروردگار متعال کے وہ اسپیشل بندے جن کے دلوں میں پروردگار متعال کی کنٹینیوس یاد ہوتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے سے بھی غافل نہیں ہوتے، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور معاشرے میں بھی ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔
معاشرے میں بھی لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، غریبوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکوٰۃ کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں۔ خوب عزیزان گرامی، یہ تو بہت عظیم انسان ہے، یعنی ایسے انسان جو مختلف معاملات میں پروردگار متعال کو نہیں بھولتے، نماز کو قائم کرتے ہیں، ساتھ میں ذکر الہی بھی کرتے ہیں، ساتھ میں معاشرے میں اپنی ڈیوٹیز نبھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا تو ول پاور بہت محکم ہوگا، ان کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہوگا، یہ تو بہت مضبوط ارادے کے لوگ ہوتے ہوں گے، یہ تو بہت شجاع لوگ ہوتے ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ ڈرتے بھی ہیں، یہ لوگ گھبراتے بھی ہیں۔ کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے گھبراتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو دنیا ہے، قیامت کے دن کا ہال جو ہے وہ ان کو غفلت سے روکتا ہے، یہ غفلت کے شکار نہیں ہوتے، اور یہ ان تمام اعمال کو اس لیے انجام دیتے ہیں کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ پروردگار متعال نے ان کاموں سے بھی بہتر جزا دے، اس سے بھی بہتر اجر دے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو ان کے اعمال ہیں اس سے بھی بہتر، احسن ما عملوا، اس سے بھی بہتر انہیں جزا عنایت فرمائے، انہیں نعمتوں سے نوازے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید انہیں اپنے رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، اور پروردگار متعال جسے بھی چاہتا ہے اسے بے حساب رزق سے نوازتا ہے۔ خوب عزیزان گرامی، آیت نمبر 36، 37 اور 38 کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایسے گھر ہیں جن میں خاص پروردگار متعال نے اجازت دی ہے کہ اس کا ذکر ہو، اور ایسے لوگ ہیں، ایسے بندے ہیں پروردگار متعال کے ان گھروں میں جو کہ صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اور دنیا کے معاملات انہیں غافل نہیں کرتے، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نماز میں اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ میں اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اور یہ پروردگار متعال سے بہترین اجر و ثواب طلب کرنے کی خاطر ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کفر کرنے والوں کی کیا حالت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کفر ہو سکتا ہے کہ شکر کے مقابلے میں کفر ہو، یعنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے نوازا، قرآن مجید سے نوازا، اور اگر ہم کفران کریں تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ یا وہ جو عقیدے میں بھی کافر ہیں اور اعمال میں بھی کافر ہیں، یا وہ جو عقیدے میں ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے اعمال کے لحاظ سے کافر ہیں۔ ان تمام پر یہ باتیں سوٹ کر سکتی ہیں، ان تمام کے لیے باتیں ہو سکتی ہیں۔ آیت نمبر 39، والذین کفروا، بہت اہمیت ہے عزیزان گرامی ان آیات کی، عجیب و غریب آیات ہیں۔ اگر یہ آیات ہمیں سمجھ میں آ جائیں، اگر ہمارے دل میں بس جائیں، تو ہمارے لیے نور حاصل کرنا اور در نتیجہ بصیرت کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ والذین کفروا، اور جو کفر کرتے ہیں، پروردگار متعال کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں یا خود پروردگار متعال کی نسبت کافر ہیں، اعمالہم کسراب بقیعۃ، ان کے اعمال کیسے ہیں؟ ایک صحرا میں سراب کی طرح۔ عزیزان گرامی، صحرا کا جو سراب ہوتا ہے وہ انسان کو دور سے دھوکے میں ڈالتا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر پانی ہے، اور انسان جب دوڑتا دوڑتا صحرا میں اس کے قریب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فزیکل فنومینن تھا جس کی وجہ سے زمین پانی کی طرح ریفلیکٹ کر رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں سراب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کے اعمال جو نور نہیں رکھتے، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ کہ سراب بقیعۃ، ایک صحرا میں سراب کی مانند ہے۔ ذرا گرامی، صحرا کا سراب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ صحرا میں ویسے ہی انسان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اب اگر اس انسان کے پاس، جس کے پاس آلریڈی ٹائم کم ہے، آلریڈی اس کے اندر انرجی کم ہے، اس کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہوا ہوا ہے، اب وہ سراب کے پیچھے جائے، کلومیٹر چل کے جائے، اس کو پتا چلے کہ وہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا، تو انسان وہاں پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی صحرا کے اندر جو سراب ہوتے ہیں وہ انسان کے ہلاکت کے باعث بنتے ہیں۔ اگر وہ پانی تک پہنچ گیا واقعاً تو وہ زندہ رہ گیا، اور اگر نہیں پہنچتا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح صحرا میں جو پانی کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، یہاں پر بھی کفار جو عجیب و غریب اعمال انجام دیتے ہیں، جو نور الہی سے منور نہیں ہوتے،
ان کی مثال اسی شخص کی طرح جو صحرا میں جس کے پاس ٹائم کم ہے اور سراب کے پیچھے جانے کی وجہ سے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. والذین کفروا اعمالہم، ان کے اعمال کیسے؟ کیا سراب بقیعۃ، ایک صحرا میں سراب کی مانند ہے. یحسبہ الظمآن ماء، کہ جسے ایک تشنا انسان جب دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتے 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 اس تک پہنچتا ہے. لم یجدہ شیئا، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ شخص جو تمام زندگی سراب مانند اہداف کے پیچھے، مختلف ایسے اہداف کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور صرف شیطان نے ان اہداف کو اس کی آنکھوں کے سامنے زینت بخشا تھا تاکہ اس کی زندگی کو ضائع کر دے، اب جب وہ اپنے آخری سراب کو پہنچتا ہے تو گویا اس کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، وہاں پر اپنے رب کو پاتا ہے اور رب اس سے حساب لیتا ہے. اللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سسٹم ہمارے حساب رسی کے سسٹم جیسا نہیں ہے کہ رک کے آرام سے مہلتیں مل کے فرصتیں مل کے، نہیں، وہاں پر ہی اس کا حساب ہو جاتا ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 39 میں ہمیں مثال دیتا ہے کافروں کے اعمال کی، کہ ان کے اعمال اس سراب کے مانند ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ تشنا ہوتے ہیں، یہ ان عجیب و غریب اہداف کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا، ان کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی، ان کو نور حاصل نہیں ہوتا، اور وہاں پر ان کی موت ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی فرصت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے حساب لیتا ہے. دوسری مثال جو آیت نمبر 40 میں پروردگار متعال نے ہمیں بتائی ہے کفار کے اعمال کی، یا ہم اگر نور سے بہرمند نہ ہو تو ہمارے اعمال کی، وہ یہ ہے. عجیب آیت ہے عزیزان گرامی. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. عزیزان گرامی، ان نور سے بے بہرہ لوگوں کے زندگی کی مثال اس گہرے دریا کی مثال ہے کہ جس کے اوپر ظلمتیں چھائی ہوئی ہوں، اور ظلمتوں کے اوپر ظلمت، یعنی موجن، ابھی ایک معاملہ حل نہیں ہوا کہ دوسرا معاملہ آ گیا، ابھی ایک معمہ سے فارغ نہیں ہوئے کہ دوسرا معمہ آ گیا، ابھی تک ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ دوسرا مسئلہ پیش آ گیا. موج من فوقہ موج سحاب، اور ان تمام چیزوں کو دنیا والوں نے ایسے گھیر لیا ہے کہ ان کو کبھی حقیقت کا دور دور تک پتہ ہی نہیں چلنا، کیونکہ یہ نور سے بہرمند نہیں ہے. او کیا ظلمات، اس ایسے سمندر کی ظلمتوں کی مثال ہے ان کی زندگی کی کہ جس میں موج در موج صرف ظلمتیں اور تاریکیاں چھائی ہوں، اور اس کے اوپر ظلمتوں کے بادل. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ان کی دنیا اتنی تاریک ہوتی ہے، ان سے حقیقتیں اتنی دور ہوتی ہیں کہ اگر یہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکال کر دیکھنا چاہیں تو ان کو اپنا ہاتھ معلوم نہیں ہوگا، یہ اس میں بھی شک میں پڑ جائیں گے. انہیں اپنے ذات کی بھی حقیقت نظر نہیں آئے گی. انسان سے سب سے زیادہ نزدیک اس کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے تو کم سے کم اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنے ہاتھ پیر دیکھ کر حقیقت کو جاننے کا احساس اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے. کسی لیول پر تو مطمئن ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، ان لوگوں کی زندگی اتنی تاریک ہوتی ہے کہ یہ اپنے ذات کو بھی کبھی نہیں پہچان سکتے. یہ اگر اپنے ہاتھوں کو بھی باہر لیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے. ان سے حقیقت اتنی دور ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے پروردگار متعال نے نور قرار نہیں دیا ہوتا، جسے پروردگار متعال نے نور سے نہیں نوازا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی ظلمتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. جی عزیزان گرامی، یہ فرق ہے اس کے بیچ میں جو نور سے بہرمند ہو، جو نور کی تلاش میں ہو، اور ان کے بیچ جن کا نور سے کوئی واسطہ نہ ہو. عزیزان گرامی، پروردگار متعال کے کلام میں غور و فکر کیے بغیر، اہل بیت علیہ السلام کے نورانی کلام سے واسطہ رکھے بغیر
کس طرح انسان نور حاصل کر سکتا، اور اگر نور نہ حاصل کرے تو بصیرت کیسے حاصل ہوگی، اور بصیرت حاصل نہ ہو تو وہ انجام ہوگا جس کا پروردگار متعال نے آیت نمبر 40 میں اور اس سے پہلی والی آیت میں تذکرہ فرمایا کہ ان کی زندگیاں ایک سراب کی مانند ہوتی ہے. انسان کی زندگی سراب بن کے رہ جاتی ہے، وہ ایسی چیزوں کے پیچھے جاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، یا وہ حقیقت سے اتنا بیگانہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ذات کو بھی نہیں پہچان پاتا. عزیزان گرامی، ان بھیانک انجاموں سے بچنے کے لیے یہ اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور اسی لیے ہم اس دعا میں پروردگار متعال کو پکارتے ہیں اس عظیم نام سے کہ جس کی وجہ سے ہمیں حق اور باطل کے بیچ میں فرق واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یا نور یا قدوس، اے نور، اے ہر قسم کی آلائشوں سے پاک، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. عزیزان گرامی، ہم اپنے سفر کو یہاں پر روکتے ہیں. آپ سے دست بستہ گزارش ہے، آپ سے التجا ہے، آپ ان آیات کو ضرور پھر غور و فکر کے ساتھ پڑھیے گا، 2 سے 3 دفعہ پڑھیے گا. اس پورے ہفتے میں آپ ان آیات پر توجہ دیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا اہمیت ہے نور کی اور کیا مصیبت ہے اگر انسان ظلمتوں میں پھنس جائے. عزیزان گرامی، یہ عظیم آیات ہیں، ان کو اگر یاد کر لیں، ان کا اگر ورد کریں تو کیا بات ہے. اسی دوران اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.